بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کلاس 10 کے جو فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا 15 سپٹمبر کو مطالعہ پاکستان کے پاک سٹڈی کا پیپر ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس پیپر کس طرح ہوگا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو سیکنڈ اینول ایگزام فیڈرل بورڈ 2025 یہ ایس ایل او بیس ہی ہوگا۔ تو فرسٹ اینول ایگزام کے طریقہ کار والا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی فرسٹ اینول کے ایگزام کے طریقہ کار پر پیپر ہوگا جو فرسٹ اینول میں ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے فرسٹ اینول کے لیے جو گیسٹ پیپر دیا تھا وہ لنک میں نے ڈسکرپشن دے دی ہے۔ جو فرسٹ اینول کے پیپر میں نے بنائے تھے، گیسٹ پیپر میں نے بنائے تھے، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا پاک سٹڈی کا، آپ ادھر سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے کافی چیزیں آئی تھیں اور کچھ سلیبس میں نے پھر نیچے دے دیے، کچھ چیزیں دے دی ہیں آپ کو یاد کرانے کے لیے، لیکن آپ ان لنک پہ جائیں گے، جو میں نے 2-3 لنک نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، ان کو لنک پہ کلک کریں گے یا آپ پاک سٹڈی کے یا پلے لسٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی سلیبس کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرسٹ اینول ایگزام کا جو طریقہ کار تھا وہی طریقہ ہوگا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پاک سٹڈی کے پیپر میں جن بچوں کے کم نمبر آئے، جو امپرومنٹ دینے جا رہے ہیں یا جو سپلی دینے جا رہے ہیں، تو سپلی کیوں آئی تھی کہ ان پیپر میں خالی چھوڑ دیتے، دونوں لانگ کوسچن کو اٹیمپٹ نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا، جن کی سپلی آتی اسی وجہ سے آتی، پیپر خالی چھوڑ کے آتے ہیں اور پورا پیپر اٹیمپٹ نہیں کرتے۔ تو 15 میں سے 17 مارکس لینا کوئی مسئلہ نہیں، جو پاس ہونے والے اچھے نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ بچوں نے اچھے نمبر لیے بھی ہیں، لیکن بہت سے بچے کے کم مارکس بھی آئے ہیں جو امپروو کرنے جا رہے ہیں، یا جو سپلی دینے جا رہے ہیں، جو پہلی بار اپیئر ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی، جو 9-10 اکٹھے پیپر دے رہے ہیں ان کے لیے بھی، یہ سب کے لیے ویڈیو ہے۔ تو میں آپ کو بک ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن بھی پڑھیں، ساتھ پی ٹی بھی پڑھیں، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی بھی۔ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی بہت سی چیزیں جو نیشنل بک فاؤنڈیشن میں مس ہوتی ہیں، آپ دونوں کتابیں ملا کے پڑھیں، اور دوسرے بورڈ کی اگر آپ کے پاس نیٹ پہ اویلیبل ہے وہ بھی چیک کر لیں۔ تو یہ 50 میں سے 40 مارکس لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں 45 لینا بھی، اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، یہ کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو چلیں آپ کو سلیبس بتا دیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس بکس ہوں گی تو طریقہ پاکستان حصہ دوم، اس میں چیپٹر 1 جو ہے طریقہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت ہے۔ اس کی آگے تفصیل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بک میں تفصیل دی ہوئی ہے، میں نے پہلے ویڈیو بنائی ان میں بھی تفصیل میں نے بتائی ہے، گیسٹ پیپر میں بھی۔ تو اس کی آپ بک ہے آپ کے پاس، تو اس میں سے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کیا کیا ہوا، لیبر اصلاحات ہوئی یہ وغیرہ، جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا، محمد خان جنیجو کا دور، بے نظیر کے پہلا اور دوسرا دور، نواز شریف کے تینوں دور ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، یعنی 2013 سے والا دور بھی، 2019 کے دور حکومت تک، جو جتنے بھی آپ کے یہ ہیں 2019 کے دور، ان کے دور میں کیا ہوا، کیا پالیسیاں بنی، کیا قوانین بنے، یہ ساری چیزیں اس میں کسی طرح بھی سوال آ سکتا ہے۔ ایسا لوگ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، سوال آپ کا کسی طرح بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے خارجہ تعلقات، خارجہ تعلقات فارن پالیسی جو ہوتی ہے، اب دوسرے ممالک، بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، اس میں پاکستان کے پڑوسی ممالک یعنی چین، ایران، افغانستان، ٹھیک ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات، جاپان کے ساتھ کچھ املا کی مسٹیک ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ٹائپ کرتے ہوئے، معذرت اس کے لیے۔ سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات، روس، ترکی، برطانیہ، امریکہ کے ساتھ تعلقات، وسط ایشیائی ممالک یعنی یہ جو سارک جو تھے سوویت یونین کے، آذربائیجان، ترکمانستان وغیرہ، جن روس کے پہلے رشیا کے ساتھ ہے، اس کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم، OIC، اقوام متحدہ کے ادارے، اس میں اب کسی طرح کا بھی سوال بن کے آ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں آپ ٹاپک پڑھنے ہیں، آپ نے سوال ٹو دی پوائنٹ دینا ہوتا ہے، یہی ایس ایل او بیس ہوتا ہے۔ آپ سوال کچھ اور کیا جاتا ہے، جواب کچھ اور دیتے ہیں، جو سوال کیا جاتا ہے اس کے مطابق جواب دینا چاہیے، پھر آپ کے مارکس اچھے آتے ہیں۔ اچھا، پھر چیپٹر 3 ہے معاشی ترقی۔ پاکستان معاشی ترقی کی مثال 5 سالہ ترقیاتی منصوبے، معیشت کے اہم شعبے جیسے معدنیات ہے، صنعت، تجارت ہے، اس کے اندر اس میں چیزیں یہ فصلیں، نہریں، نظام آبپاشی، مسائل، اس کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، پیداوار کس طرح فصلوں کی وغیرہ کی، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، ضروریات، بندرگاہیں، خشک ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں سے کسی طرح کا بھی سوال بن سے آ سکتا ہے۔ پچھلی بار بھی اس طرح تھا کہ سوال آپ سیدھے نہیں تھے، سوال چینج ہو گیا، ہم نے ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہوتا ہے۔ بہت ایزی سوال بھی آتے ہیں، لیکن آپ بک والے ضروری نہیں، آپ جو بک میں رٹا ہمارے بک میں چلے، جو تاریخ ہے نا، جو تاریخ ہے وہ تاریخ آپ نہیں بدل سکتے، ان میں جو تاریخی چیزیں ہیں وہ آ سکتی ہیں ان دونوں چیپٹر میں، تاریخ کے ایسا جو ہیں۔ باقی جب آپ سے اپنی رائے پوچھ رہا ہوتا ہے تو آپ نے ایگزامنر، تو آپ نے اس کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ اب اس میں سے کسی طرح کے سوال بند سے آ سکتے ہیں جو خود سے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، نارمل سوال بھی آ سکتے ہیں، صنعت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، زراعت کے کیا فائدے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، آگے پھر آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، یہ چیپٹر 4 ہے۔ ان پاکستان کی آبادی ہے، پاکستان کے معاشرے میں کیا کیا چیزیں، پاکستان کی ثقافت کس طرح ہے،
اس میں آبادی پر اثر انداز ہونے والے معاملے، شہری و دیہی آبادی کے مسائل ہیں، پاکستان کا تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام کے مسائل ہیں. یہ آپ سے کس طرح کا سوال بن سکتا ہے، اپنی بہتری کے لیے تجویز دیں کہ پاکستان کا تعلیمی سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اس طرح سوال ہیں. شرح خواندگی یعنی کتنے فیصد پاکستان شرح خواندگی کیا تو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی تجویز جس میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. صحت کے مسائل ہیں یعنی اسپتالوں میں نظام ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کے سسٹم ہے اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں صحت کے، اس حوالے سے بن سکتا ہے ان کی بہتری کیسے کی جا سکتی ہے. پاکستان کے اہم کھیل ہیں، زبانیں ہیں، تہوار ہیں، مذہبی تہوار ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر، تو یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پچھلے بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ سارے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا، آگے تفظ نسواں یعنی خواتین کا تفظ. نسواں خواتین کو کہتے ہیں. صنف یعنی صنفی امتیازات یعنی مرد عورت صنف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کیا امتیازات ہیں پاکستان کے اندر. خواتین کے تفظ کے لیے قوانین جو بنائے گئے ہیں، تفظ کے لیے قائم کردہ حفاظتی مراکز ہیں، نکاح، خلا، طلاق. تو اس طرح یہ آپ کا پیپر کسی طرح بھی سوال بن کے آ سکتے ہیں. تو میں نے گیسٹ پیپر آلریڈی بنائے ہوئے ہیں فرسٹ اینول کی بہت سی چیزیں دیکھیں، بکس کو بھی دیکھیں، ساتھ اپنی بھی آپ نالج آپ کو اپنا بھی ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ اب پاس ہو جائے گا. جو پاس کے لیے پڑھ رہے ہیں، جو اچھے مارکس لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ اچھے مارکس بھی لے لیں گے. اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا مطالعہ پاکستان. اور جو اسٹوڈنٹس پاک اسٹڈی ان انگلش ہے تو آپ انگلش کی بک ہے تو میں نے جنرل آئیڈیا دے دیا. آپ وہ انگلش میں لکھنا، یہاں کوئی گرامر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ انگلش تو نہیں ہے، آپ نے بس بات سمجھانی ہوتی ہے. اس میں کوئی گرامرٹیکل مسٹیک ہو کوئی اتنا نہیں دیکھی جاتی. تو انگلش والے اسٹوڈنٹ بھی یہ چیزیں میں نے اردو میں بتا دی ہیں آپ کو، انگلش میں جیسے خارجہ تعلقات کی. ٹھیک ہے. فارن ریلیشنز ہو گئے اس طرح، یہ چیزیں آپ ادھر سے جا سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ادھر سے انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اردو جس کو انگلش میں آتا ہے اس کو اردو میں بھی سمجھ آ ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا جو انگلش کا پیپر ہونا ہے ابھی سیکنڈ ہے، اس کا انشاءاللہ میں نیا گیسٹ پیپر بنا دوں گا. ابھی ٹائم کیونکہ شارٹ تھا تو اس لیے میں گیسٹ پیپر نہیں بنا پایا، لیکن وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہی ٹاپکس کے اندر سے کسی طرح کا سوال آئے گا. تو آپ کا جو انگلش کا پیپر ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ کا گیسٹ پیپر بنا دوں گا. تو امید کرتا ہوں اچھے نمبروں سے آپ کامیاب ہوں گے. اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں سب اسٹوڈنٹس کو. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.